السلام علیکم، میرا نام حاشر ابن ارشاد ہے، میرے ساتھ احمد اعجاز موجود ہیں۔ میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے ڈیٹا ورس کی آفیشیل ویڈیو چینل کے اوپر ہم کچھ عرصے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم میاں محمد نواز شریف کی شخصیت کے اوپر کچھ بات کریں۔ ہم نے پولیٹیکل ان کی سفر، پولیٹیکل ویژن کے اوپر بات کر لی، اس میں ہماری کچھ رائے بھی ہے جس سے آپ میں سے کچھ لوگ اتفاق کریں گے، کچھ لوگ اختلاف کریں گے۔ اچھا سر، اب ایک جو ہے نا، ایک میاں نواز شریف ایک شخص بھی ہے جی۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ ہم نے ایک مسٹری ہے ڈیسائفر کرنا ہے کہ لوگ ان سے محبت کیوں کرتے ہیں، اور کرتے ہیں، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ بہت بڑے لیڈر ہیں، بہت عرصہ انہوں نے رول کیا۔ اب حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ کمزور ہو پڑ رہے ہیں، اور میں اس طریقے سے اتفاق کرتا ہوں۔ ایک شخص کے طور پر جب آپ نواز شریف کو دیکھتے ہیں تو وہ بنیادی طور پر کوئی ان کی بہت کمپلیکس پرسنالٹی نہیں ہے، وہ ایک سادہ مزاج کے آدمی کے طور پہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ مطلب ان کی بیٹی جو ہے وہ ان کے بارے میں وہ ان کا ایک ڈفرینٹ طرح کا امیج یا پرسونا ہے۔ میاں نواز شریف ذرا کھلے ڈلے ہے، وہ جو ایک شہر کا یا دیہات کا جو ایک مڈل کلاس بندہ ہے وہ ریلیٹ کر سکتا ہے میاں صاحب کے ساتھ۔ تو ایک تو ان کی جو شخصیت ہے اٹ سیلف وہ بڑی ان کمپلیکیٹڈ سی شخصیت ہے، سادہ سی شخصیت ہے۔ ایک تو یہ فیکٹر اپنی جگہ کس حد تک مؤثر ہے، کیونکہ باقی کسی بھی آپ لیڈر سے دیکھیں، مطلب زرداری صاحب آپ کو وہ اس طرح کے نظر نہیں آتے۔ بلاول صاحب لگتا ہے یہ کسی اور پیڈسٹل پہ بیٹھے ہیں، کہیں اور بات کر رہے ہیں۔ خان صاحب کا اپنا ایک کرزما، واٹ ایور دا ریزن، وہ بہرحال گلوبل آئیکن کے طور پہ رہے، اچھی بری شہرت۔ بے نظیر بھٹو کا بھی یہی تھا۔ سو دے ہیو کم فرام پیپل کمنگ فرام اے ڈفرنٹ پلانٹ۔ میاں نواز شریف از سم ون ہو یو کین ریلیٹ ٹو، کہ یہ آپ جیسا ہی ایک بندہ ہے، آپ جیسی باتیں کرتا ہے، بیٹھتا ہے تو بھی کوئی اتنی بہت بڑے کوئی فلسفہ، بہت بڑی سائنس اس کے اندر موجود نہیں ہے، بہت بڑے کوئی دعوے بھی نہیں ہیں، بہت سادہ سی گفتگو ہے، سادہ سی، بلکہ اکثر جگہ وہ کوئی کمپلیکیٹڈ گفتگو ہوتی ہے تو اس میں ہمیں پھنستے ہوئے بھی نظر آئے۔ تو یہ جو سادہ مزاجی ان کی ہے، درویشی تو میں نہیں کہوں گا اسے، یہ فیکٹر رہا ان کی عوام سے۔ میں اس کے بعد ایک اور تجزیہ آپ کا لینا چاہوں گا، بٹ پہلے مجھے اس پہ ذرا اوپینین دیں۔ یہ نان کمپلیکیٹڈ ہونا، سمپل نسبتاً سادہ مزاج ہونا۔ اچھا دیکھیں، بہت سارے لوگ جو نواز شریف صاحب کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں نا، جن کی کچھ رہی ہیں کوئی پولیٹیکلی کچھ میٹنگز یا اس طرح کے، تو ان میں سے چند ایک لوگوں کے ساتھ جب ہماری بات ہوتی ہے نا، یا وہ بتاتے ہیں نجی محفلوں میں، تو وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بہت اچھے سامع ہیں، آپ ان کے سامنے بات کرتے رہیں تو وہ خاموشی سے سنتے رہیں گے، تو آخر میں کوئی ایک آدھ جملہ ایسا کہیں گے تو، اور اس کے بعد وہ خاموش ہو جائیں گے۔ یعنی کہ مجموعی طور پر ہمارے سامنے اسی طرح کی رائے سامنے آتی ہے نا نواز شریف صاحب کے حوالے سے۔ اچھا، کبھی ان لوگوں نے بھی جو نواز شریف صاحب سے جن کی ملاقاتیں رہی ہیں، وہ ہم نے ان کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ بھی انہوں نے کوئی کھل کر کسی ڈبیٹ میں حصہ لیا ہو، بہت زیادہ بولے ہوں، بہت زیادہ باتیں کی ہوں، یا بہت زیادہ اوپینینز ادھر ادھر سے دیکھی ہو، اور وہ ساری چیزیں دیکھی ہوں، تو وہ اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لوگ، یعنی کہ کہنا کہ مشورے وہ کرتے ہیں تو مشورے سن سب کے لیتے ہیں، لیکن پھر اپنی ہی مرضی کرتے ہیں نواز شریف صاحب۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں تو نواز شریف صاحب کا یہ کوئی ایسی خصوصیت یا خاصیت نہیں ہے جو ووٹرز کو ان کے ساتھ جوڑ سکے یا کینڈیڈیٹ کو ان کے ساتھ جوڑے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، اب جو یہ تو آپ نے نجی محفلوں کی بات کی نا، میں تو اس امیج کی بات کر رہا ہوں جو صاحب مثال کے طور پہ مطلب ایک وزاداری جو ان کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، مطلب اس سے شاید کسی کو انکار نہیں۔ عمران خان صاحب جب گرے تو وہ ان کی عیادت کو پہنچے، شاید خان صاحب نہ جاتے۔ بے نظیر بھٹو کی ڈیتھ کے وقت ان کا جو رویہ پیپلز پارٹی کے کارکنان کے ساتھ وہ وہاں پر پہنچے بھی تھے، تو وہ ایک وزاداری کا جو ان کے اندر ایلیمنٹ ہے نا، وہ وزاداری کا ایلیمنٹ ہمیں ان کے ساتھ کے جو باقی سیاستدان ہیں ان میں کم ہے، نہیں بہت کم نظر آتا ہے۔ یہ آصف علی زرداری میں ہمیں نظر آتا ہے، چونکہ آصف علی زرداری صاحب کی شخصیت اور طرح کی سماجی طرح کی شخصیت ہے۔ اب دیکھیں نا، نواز شریف صاحب کو اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں، شخصی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ دھرنے کے دنوں میں جب بہت زیادہ مسائل تھے، چیزیں تھیں، تو نواز شریف صاحب بعد میں یا اس عرصہ میں بنی گالہ میں بھی گئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ چودھری نثار علی خان جو ہے وہ گاڑی چلا کر لے کر گئے، اور جس طریقے سے عمران خان صاحب ان کے خلاف، ان کے حوالے سے جو استعمال کرتے تھے، زبان استعمال کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، وہ اپنی جگہ پہ نواز شریف صاحب وہ کیا۔ لیکن بہت ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جہاں سے ان سے توقع رکھی جا رہی ہوتی تو وہ ایسا نہیں کرتے۔ مثلا کاف لیگ کے حوالے سے، چودھری برادران کے حوالے سے، ان میں ہمیں اس طرح کا رویہ نظر نہیں آیا جیسا کہ عمران خان کے حوالے سے نظر آیا، یا دیگر کاف لیگ کے دیکھیں نا، کاف لیگ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جن لوگوں کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ ہوتی ہے، جن لوگوں کو آپ نے بہت سپورٹ کیا ہوتا ہے، وہ آپ کی پیٹھ میں جب چھرا گھومیں تو شاید مطلب کہیں نہ کہیں انسان ہی ہے نا، آپ ووٹ کو نہیں ہے۔ خان صاحب تو آپ کے مخالف کھڑے ہوئے، بالکل مخالف کھڑے ہوئے، وہ تو ایک
بندہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے. دیکھیں نواز شریف صاحب کے جو بیانات ہیں جو ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ انہوں نے کسی کے خلاف کوئی زبان ایسی استعمال. جی بالکل. ایک ارلی ڈیز میں مجھے یاد ہے 90s میں نے ان کے جلسے کور کیے ہوئے ہیں. 90s میں تو تھا نا, میں نے وہ زبان سنی ہوئی ہے وہ. ہاں 90s میں تو تھا, لیکن اب ہم 2000 کے بعد کو جو یا آج کے نواز شریف کو جب ہم دیکھتے ہیں, 2008 کے بعد کے نواز شریف کو جب ہم دیکھتے ہیں. اچھا ابھی پچھلے دنوں جب یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ پارٹی اپنی بنائی ہے, تو اس پر بھی میں دیکھ رہا تھا کسی جگہ پہ ان سے یہ اس طریقے سے بات ہوئی ہے یا انہوں نے کہیں گفتگو کی ہے, تو انہوں نے خاقان عباسی صاحب کا بڑے احترام کے ساتھ نام لیا, ایک بڑے ایک ساتھی ایک دوست کی حیثیت سے نام لیا, انہوں نے بالکل اس کا اظہار ہی نہیں کیا اس طریقے سے نا. اچھا یہ تو صاحب ذرا کی بڑی خوبیاں ہیں, اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے. اچھا جیسے وہ آپ نے بتایا کہ نواز شریف عمران خان گرے یا بے نظیر کی شہادت ہوئی تو نواز شریف صاحب وہاں پہ بھی, تو یہ تو بہت اچھی باتیں ہیں. اچھا لیکن کیا دوسری سائڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے بہت سارے ایم این ایز جو ہوتے ہیں جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو ایم این ایز یہ شکایت کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے تھے کہ نواز شریف صاحب تو کسی سے 1 منٹ کے لیے بھی نہیں ملے, شخصی عمریت ملتے نہیں ہیں, کوئی ملاقات نہیں, وہ پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں نہ وہ لوگوں سے مل رہے ہیں, یعنی کہ ان کا تعلق بالکل ہی ایک طرح سے ٹوٹ کے رہ گیا, اور نواز شریف صاحب مقید ہو کر رہ گئے پارلیمنٹ کے اندر, پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر. تو اس وقت ہم نے بہت سارے لوگ سنتے ہیں, ہمیں بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب وہ نہیں ملاقات ہی کسی سے نہیں ہے, اور چاند کے 2 لوگ ہیں جن سے ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے, اس کے علاوہ وہ کہیں پر بھی نہیں ہے. جبکہ شہباز شریف تھوڑے سے اس طرح سے دیگر مختلف طریقے سے ہمیں آتے ہیں. اچھا اب یہ صاف ہے کہ نواز شریف صاحب اس میں ہے. اچھا نواز شریف صاحب کم بولتے ہیں, کم گو ہیں, خاموش رہتے ہیں, زیادہ کوئی اظہار نہیں کرتے, زیادہ بولتے نہیں ہے, جو یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس کچھ کہنے کو نہ ہو. نہیں میرے خیال میں آپ کا اتنا تجربہ ہو چکا ہوتا ہے, اتنا آپ نے سیکھ چکے ہوتے ہیں, اتنا آپ سفر کر چکے ہوتے ہیں, تو بنیادی باتیں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, بندہ سیکھ جاتا ہے, چیزیں ہوتی ہیں. نہیں لیکن دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے بہت سے سیاسی انٹرویوز دیکھے اور سنے جس میں مختلف لوگ ہیں. جب آپ زرداری صاحب سے بات کرتے ہیں نا تو you can see کہ there is some wisdom that is coming out. اس طرح کی wisdom کی جو آپ بات کریں وہ تو صاحب ذرا کہ ہمیں شہباز شریف صاحب میں تو قطعی طور پہ, بلکہ نون لیگ کے کس بندے میں ہے مجھے بتائیں ذرا, یعنی کہ کون ہے ایسا جس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس میں مطلب کوئی ایسی خاص نہیں, کوئی ایسے خاص جن میں تھی وہ الگ ہو گئے, جو الگ ہو گئے بالکل ٹھیک ہے, تو وہ ان کی بنی نہیں. اچھا وہ تو اپنی جگہ ہے وہ. اچھا یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر ہم پوری اس ٹاپ لیڈرشپ کا جائزہ لیں تو اس کے اندر کوئی وزڈم جو ہے نا وہ اس کا ہمیں فقدان نظر آتا ہے بنیادی طور پہ. جذباتی نعرے, لڑائیاں شڑائیاں بہت ہیں مطلب, اور وہی لوگ جو ہے سامنے بھی رہے, مطلب مشاہد صاحب نہیں رہے اب, مطلب جتنا وہ سامنے رہے, جو باتیں کرتے تھے ادب سے لگاؤ شاعری, مطلب وہ باتیں بہت سطحی باتیں تھی بیسیکلی. خواجہ آصف صاحب جو باتیں اسمبلی میں بیٹھ کے کرتے رہے یا اس قسم کی کرتے رہے, یہ ٹاپ لیڈرشپ ہے نا آپ کی. احسن اقبال صاحب بنیادی طور پہ بہت پڑھے لکھے آدمی سمجھے جاتے ہیں, لیکن ونس اگین آپ نے بھی سنا, میں نے بھی سنا, تو وہ تو ہمیں ذرا فقدان یا اس میں کچھ کمی نظر آتی. خاقان عباسی صاحب بہرحال ایک جینوئن اسٹیٹسمین تھے, مطلب پیپلز پارٹی میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو نظر آ جائیں گے, لیکن پی ٹی آئی اور نون لیگ دونوں میں شدید فقدان ہے ایسے لوگوں کا. بلکہ وہ لوگ جن سے آپ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ وہ عقلمند ہوں گے, جب وہ پارٹی سے ایسوسیٹ ہوئے تو ان کی رہی سے عقلمندی بھی چلی گئی شاید عمر. لیکن میں ایک اور بات سمجھنا چاہ رہا ہوں, ایک نا شخصیت کے اپنے اندر ایک دوئی اور ایک تضاد ہوتا ہے. میاں نواز شریف صاحب نے جب انیشل اپنا جو امیج پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی وہ اسلام کے محافظ کے طور کے اوپر, امیر المومنین بھی بننا کی خواہش اس کے اندر شامل تھی, اور شریعہ کمیٹیز بھی انہوں نے بنائی, اسلامی لاز کو انہوں نے سخت بھی کیا, اور بیسیکلی وہ ایک کنزرویٹو اسلامسٹ کے طور پہ سامنے آئے. ہر سال عمرے پہ جانا, تصویریں حج کی کھنچوانی, جب وہ بھی تھے تب بھی وہاں پہ اسپیشلی ان کی تصویریں آتی تھیں, تو وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتے رہے. لیکن ایک دور میں انہیں پھر شاید دنیا کو مطمئن کرنے کے لیے انہیں فیصلہ کرنا پڑا کہ انہیں رائٹس, ایکسٹریم رائٹ سے ہٹ کے سینٹرسٹ والا رول جو ہے وہ تھوڑا سا لینا ہے, جس کی ایک مثال ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ممتاز قادری کو بہرحال جو ان کے دور میں ہوئی, آسیہ بی بی والا کیس بھی, آسیہ بی بی والا کیس بھی شاید نہیں, تو وہ پاسینی کے دور میں ہوئی, پاسینی کے دور میں ہوئی نا ممتاز قادری, تو وہ اور وہی بلاسفیمی لاز جنہوں نے بہت سخت کیا تھا, اس کے خلاف پھر جا کے جب احمدیوں کی اس پہ حملہ ہوا تو جا کے احمدی ہمارے بھائی ہیں, پھر اس کے اوپر سننی پڑی انہیں باتیں. مطلب انڈیا کے ساتھ پھر انہوں نے وہی ایک دور میں وہ بھی نعرہ رہا انڈیا کا جو یار غدار ہے, وہاں سے شروع ہو گیا. پھر واجپئی صاحب کو بھی انہوں نے بلایا, انہوں نے ایون ویری لیٹ یہ لیٹسٹ ہے جو مودی صاحب کے ساتھ بھی. تو یہ جو ہے نا میاں صاحب جینوئنلی رائٹسٹ ہے, سینٹر آف دا رائٹ ہے, یا کنزرویٹو ہیں, وہ ہیں کیا بیسیکلی ان کی. اس وقت نواز شریف صاحب جو نا اپنے رویوں میں نا خالص سیکولر آدمی ہے,
ایک ان کے چاہنے والے نے لے کے ایک چاہنے والے نے ایک آرٹیکل لکھا ہوا تھا کسی اخبار میں, انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ہاں جی, نواز شریف صاحب بہت ہی زیادہ نماز کی پابندی کرتے ہیں. اچھا. اور جو ہے نا لندن میں بھی اور یہاں جاتی عمرہ میں بھی انہوں نے ایک جو رکھے ہوئے ہیں نا مسجد رکھے ہوئے ہیں, وہاں اذان ہوتی ہے اور نماز پڑھی جاتی ہے, اور یہ وضو میں زیادہ تر رہتے ہیں, اور ان کی فیملی کے دیگر لوگ بھی وضو میں رہتے ہیں. قادری صاحب والا تحفہ بھی میاں صاحب نے دیا ہوا نا ہمیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جو لندن میں ان کے جو ہے نا وہ مسجد کی امام وہ نماز پڑھاتے ہیں, تو ان کا نام مولوی عبدالشکور ہے. یہاں تک مجھے نہیں پتا تھا. نہیں سر, اس سے آگے میں آپ کو لے جاتا ہوں. ان کے سمدھی ہیں جو ڈاکٹر صاحب, ان کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ وہ ہر سال جو ہے داتا دربار کو عرق گلاب سے غسل دینا ہوتا ہے. دماد کو دیکھ لیں تو انہوں نے دینا ہوتا ہے. دماد کو. ممتاز قادری صاحب کو میاں صاحب کی گورنمنٹ کے دور میں پھانسی ہوتی ہے, اور صفدر صاحب جو ہے ان کے مزار پہ جا کے جو ہے وہ دیکھیں یہ 2008 اور 2008 کے بعد 2013 اس کے آگے ہم دیکھیں تو سرکاری سطح پہ, حکومتی سطح پہ نواز شریف صاحب کی ایسی پالیسیاں ہمیں نظر نہیں آتی جو اس ملک کو مذہبی بنیادوں پر کوئی بہت زیادہ کمزور کرے, یعنی کہ نا اس پہ لے کے جا رہی ہے, ایکسٹریم کی طرف لے کے جا رہی ہوں, مسائل پیدا کرو, ایسا نظر نہیں آتا. اچھا, ان کی سیاست میں ہمیں مذہب اور مذہبی, میرا ایک سوال ہے, اس ملک میں سب سے زیادہ جو آگ لگی مذہب کے نام پہ وہ بنیادی طور پہ بلاسفیمی کے نام پہ لگی سب سے زیادہ. اور بلاسفیمی کے نام پہ اس وقت لگی جب بلاسفیمی لاز سخت ہوئے, جب لوگوں کو احساس ہوا کہ یار اس کے ذریعے اپنے ذاتی جھگڑے چکائے جا سکتے ہیں, یا اس کے ذریعے کسی کو موت کی سزا دلوائی جا سکتی ہے. یہ تو کارنامہ ضیاء صاحب کا بھی نہیں ہے, تو بھٹو صاحب, یہ تو میاں صاحب کا کارنامہ ہے جی. لیکن دیکھیں اس کے باوجود انہوں نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تو مجھے کوئی اچھی کبھی وہ نظر نہیں آئی. آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا, میں پھر یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں, کیا یہ ممکن ہے کہ کیپٹن صفدر صاحب جو ہے اسمبلی کی سیڑھیوں پہ ختم نبوت والے جو وہ لبیک رسول اللہ والے نعرے یا تحریک لبیک کے ساتھ ہمدردی والے نعرے میاں صاحب کی اجازت کے بغیر یا مریم بی بی کو سمجھائے بغیر لگا سکے؟ نہیں سر, دیکھیں میرا ذات بالکل 100% میرا یہ خیال ہے کہ میاں صاحب کو بالکل کوئی اجازت نہیں ہوتی, یا ان سے وہ نہیں ہوتا. وہ ان چیزوں کو میرے خیال میں بادر بھی نہیں کرتے, وہ کرنا چاہیے نا, یہ امپورٹنٹ, میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے. اچھا, اب جو ہے نا, لیکن در حقیقت اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کے رویوں میں ہمیں ایسا نظر نہیں آتا کہ مذہبی سطح پہ انہوں نے کوئی بہت زیادہ کچھ سوسائٹی میں کوئی ایسی قانون سازی کی ہوں ابھی کے رہ کیا گیا کرنے کو, نہیں حالیہ عرصوں میں کی چیزوں کو یہ زیادہ لے کر گئے ہوں. یا دیکھیں سٹانس ان کا دیکھ لیں دہشت گردی کے حوالے سے بھی, تو ایک وقت میں ویمن پروٹیکشن بل بھی میاں صاحب کے دور میں ہی آیا تھا. ایک وقت ایسا تھا کہ جب یہ کہتے تھے کہ طالبان کے پنجاب میں نہ ہمیں نہ تنگ کریں, شہباز شریف صاحب کہتے تھے. لیکن نواز شریف صاحب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی زیادہ ہمیں وہ ایسا نہیں ہے. لیکن جو ہے نا فیصلے ان کا وزڈم, تو وہ جہاں ان کی پارٹی پر یا ان کے اپنی ذاتی شخصیت کے اوپر کوئی زیادہ چیزیں کھڑی ہوئی ہیں, تو اس وقت نواز شریف صاحب کی کوئی وزڈم جو سیاسی بصیرت ہے وہ ہمیں کوئی کارآمد ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. اگر وہ باہر بھی گئے ہیں 2 دفعہ, یعنی کہ بہت ہی برے حالات میں 2000 میں گئے ہیں, اور 2017 میں جب یہ 2019 میں جب یہ علاج کے نام پہ جا رہے ہیں, تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک بہت ہی دوسری دفعہ آپ دیکھیں کہ ایک بیماری ہے, ایک بیمار آدمی کا پورا جیسچر ہے, اور اس کو وہ چیزوں کو لے کر 4 ہفتوں کے لیے باہر کی طرف جا رہے ہیں. تو وہ کہ اپنی کوئی سیاسی چال یا کوئی اس طرح کا نہیں تھا, یا سیاسی سطح پہ کوئی جو ہے نا کوئی نہیں اس طرح کیا گیا تھا کوئی معاہدہ, یا کوئی اس سیاسی سطح پہ کوئی مذاکرات ایسے نہیں تھے کہ کچھ لوگ اور کچھ دو کی پالیسی کو بروئے کا لا کر وہ نکلے ہوں, کوئی ایسا نہیں تھا. تو وہ بھی اس میں بیماری کا اور اس طرح کی چیزوں کو وہ کر کے آگے ایک طرف نکلے. اچھا, شخصی سطح پہ ایک جب نواز شریف صاحب کو اگر آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ جیسے ایک بےزر آدمی اپیرنٹلی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک دور میں اسٹیبلشمنٹ سب سے زیادہ خوفزدہ بھی میاں نواز شریف سے رہی ہے. ہاں بالکل, ابھی بھی دیکھ لینا کہ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ 2018 میں اگر یہ نعرہ 2021 میں یہ نہ لگاتے ووٹ کو عزت ہو, تو یہ انہوں نے پیچھے نہیں ہٹنا تھا. 2024 والے الیکشن میں میاں صاحب کا جو اثر ہے اور اس کے بعد کیا ہوا, میرا خیال ہے اس کو بھی ہمیں آگے ہمیں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. آج کی گفتگو ہم یہاں پہ کوئی ان کی اچھا, اب یہ بھی دیکھیں ایک بڑا کمال ہے کہ ایک شخص کی اتنے سالوں سے ہم وہ لائم لائٹ میں ہیں, لیکن آپ اور میں بھی ایکچولی ڈائسیکٹ نہیں کر پا رہے ان کی شخصیت کو کہ وہ ہے کیا, اتنے زاویے ہیں. تو یہ بھی ایک اپنی جگہ ایک کارنامہ ہے کہ آپ انہیں کسی کیٹیگری میں فٹ نہیں کر سکتے کہ وہ رائٹسٹ ہیں, وہ سینٹرسٹ ہیں, وہ مذہبی ہیں, وہ سیکولر ہیں. تو وہ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ چونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی خبریں نہیں ہیں
सॉलिड या नहीं उसकी एक वजह और भी है, नहीं है उनसे कोई बहुत नहीं मुलाकात नहीं, ये तो मैं पब्लिक इमेज की बात है, अंदर वाली बात तो करने की मकसद ही नहीं है ना, अंदर वाली बात तो कोई भी करता है उसका तो कोई मकसद नहीं, उनका पब्लिक इमेज जो है ना, इसका एक एक्चुअली इसका नेगेटिव ये है कि उन्होंने कभी कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली ही नहीं इन बुनियादों पर जिन्होंने इस मुल्क की तश्कील में एक अहम किरदार, नजरियाती तौर पे हमें मियाँ साहब कहीं किसी स्टैंड पॉइंट के साथ खड़े नजर नहीं आते, कोई पब्लिक इमेज ये नहीं कि आप पूछा जाए तो क्या हम कहें नवाज शरीफ का क्या है, मतलब इमरान साहब का पब्लिक इमेज है वो बड़ा क्लियर है, अच्छा बुरा, जरदारी साहब का है, बिलावल भुट्टो का है, फॉर दैट रीजन मरियम का बन रहा है या शहबाज शरीफ, बट मियाँ साहब का पब्लिक इमेज जो है वो बस वो डिफाइन नहीं हो सकता बेज़रर के तौर वो बेज़रर से, लेकिन बेज़रर होने के बावजूद एक दौर इतना ताकतवर होना और इस मुल्क की जो सबसे ताकतवर फोर्सेज हैं उन्हें खौफ में मुब्तला करना, ये भी अपनी जगह एक कारनामा है, छोटा कारनामा नहीं है, तो ये अपनी जगह एक क्रेडिट पे मियाँ साहब की बात जाती है। 2024 के इलेक्शन में क्या हुआ, मियाँ नवाज शरीफ साहब का इन इलेक्शंस पे क्या असर था, इलेक्शन के नताइज में उनका क्या किरदार था, मियाँ नवाज शरीफ क्या अपनी सियासी लेगेसी जो है उसको महफूज रखने में कामयाब हुए कि नहीं, और आगे की मुस्तकबिल क्या होगा, अगली 1-2 वीडियोज़ में हम इस मौजू को इन बातों के साथ कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।